الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریات اجمعین فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں نہیں جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو۔ اور اے لوگو، تم مرتے آدمی کی ارد گرد اس کی حالت کو دیکھتے ہو کہ اس کی جان نکل رہی ہے، اور اپنی بے بسی کو بھی دیکھتے ہو کہ اس کو بچا نہیں سکتے اور اس کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے، اور ہم اس مرتے آدمی کی حالت کو تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قرب سے مراد ہے جاننا، کیونکہ قرب ہی علم کا سب سے قوی ذریعہ ہے۔ ہم اس کی حالت کو جانتے ہیں، اس پر قدرت رکھنے والے اور اس کو دیکھنے میں تم سے زیادہ ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک قرب خدا سے مراد ہے کہ اللہ کے فرشتوں کا قریب الموت آدمی سے قرب، جو روح قبض کرتے ہیں، اور ماحول کے آدمیوں کی بنسبتاً اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اہل تفسیر کرنے والوں کو قرب کی کئی تعبیریں کرنی پڑی۔ ان کے نزدیک قرب صرف زمانی یا مکانی ہوتا ہے، اور اللہ ہر زمان اور مکان سے پاک ہے۔ یہ حضرات نہیں جانتے کہ ایک قرب بے کیف بھی ہوتا ہے جو شرعاً ثابت ہے، جس کا ادراک مومن اپنی فراست سے کرتا ہے، لیکن عوام اور عام لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اسی لیے اگلے فقرے میں کہا یہ لیکن تم اس کو نہیں دیکھتے، یعنی اس کے قرب کو نہیں دیکھ سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس کیوں نہیں اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو پھر اس روح کو بدن کی طرح لٹا کیوں نہیں دیتے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو؟ یعنی روح کو اس کی قرارگاہ تک کیوں نہیں لٹاتے، اس کے مقام تک موت کی رسائی نہ ہو سکے؟ یا یہ معنی ہے کہ تم جب مجبور و مقہور نہ ہو تو پھر جان کو بدن کے اندر لٹا کیوں نہیں لیتے؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ اللہ کے ہاں مقرب لوگوں میں سے ہے تو پھر قیامت کے دن جو شخص مقرب لوگوں میں سے ہوگا، مقربین سے مراد وہ سابقین ہیں جس کا ذکر سورۃ واقعہ کی ابتدائی آیات میں کیا گیا، اور جس کو تینوں گروہوں میں افضل ترین بتایا گیا۔ فروح وریحان وجنت نعیم، پس اس کے لیے راحت و آرام اور خوشبودار پھل رزق ہے اور نعمت کے باغ ہیں۔ روح کا معنی خوشی، راحت، مغفرت اور رحمت ہے۔ ریحان کا معنی پاکیزہ رزق۔ حمیری یعنی یمنی بولی میں بھی اس کا یہی معنی ہے۔ بعض نے کہا کہ ریحان وہ خوشبودار چیز ہے جو سونگھی جاتی ہے۔ ابو العالیہ نے کہا کہ جو شخص مقربین میں ہوتا ہے اس کو دنیا چھوڑنے سے پہلے جنت کی کوئی خوشبودار چیز سنگھائی جاتی ہے، پھر اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ ابوبکر اور رزاق نے کہا روح سے مراد دوزخ سے نجات ہے، اور ریحان سے مراد دار القرار، آرام گاہ یعنی جنت میں داخلہ ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور جو شخص دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو فَسَلَامُ اللَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اسے کہا جائے گا کہ تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہو۔ اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے امن و امان ہے کہ تو دائیں طرف والوں میں سے ہے۔ بعض یعنی اے دائیں طرف والے، تجھ پر تیرے بھائیوں کی طرف سے سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو۔ بغوی نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اصحاب الیمین کی طرف سے اطمینان رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی کوئی فکر نہ کریں، وہ اللہ کے عذاب سے بالکل محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سلامتی کو دیکھ کر خوش اور راضی ہوں گے۔ مقاتل نے کہا اللہ ان کے قصوروں سے درگزر فرمائے گا اور نیکیوں کو قبول فرما لے گا۔ فرا نے یہ مطلب بیان کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اصحاب الیمین کی طرف سے سلام ہو، یا یہ مطلب ہے کہ صاحب الیمین سے کہا جائے گا تو اصحاب الیمین میں سے ہے، تیرے لیے سلامتی ہے، تیرے لیے سلامتی ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا، یعنی اگر وہ قرآن اور صاحب قرآن کو جھوٹا قرار دینے والوں میں سے ہے اور راہ حق سے بٹکا ہوا ہوگا، یعنی اصحاب الشمال میں سے ہوگا، جو تینوں مذکورہ اصناف میں بدترین گروہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے دو عمل تکذیب اور ضلال صراحت کے ساتھ اس لیے بیان کیا کہ ان کے ان افعال سے بازداشت اور زجر ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ یہ افعال عذاب کے موعود کے موجب ہیں۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت یعنی دعوت ہوگی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ تحقیقی اور یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات مومن بندے سے۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا کہ ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، لیکن مومن بندہ پر جب موت حاضر ہوتی ہے تو اس کو اللہ کی رضامندی اور اس کے اکرام کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اس کی طرف کوئی بھی چیز محبوب نہیں ہوتی ان چیزوں میں سے جو اس کے سامنے ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ اور کافر کو جب موت حاضر ہوتی ہے تو اس کو اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو کوئی چیز بھی اس کی طرف زیادہ ناپسندیدہ نہیں ہوتی ان چیزوں میں سے جو اس کے سامنے ہوتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرتا ہے تو وہ اپنے غسل دینے والے کو پہچانتا ہے اور اس کے اٹھانے والے کو قسم دلاتا ہے، اگر وہ نیک ہے تو اس کے لیے عید فروح و ریحان و جنت نعیم ہے کہ وہ اسے جلدی لے چلے، اور اگر وہ برا ہے تو اس کے لیے عید فنزل من حمیم و تسلیۃ جحیم ہے، یعنی کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ عبد بن حمید اور ابن جرائر نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایت ان ھذا لہو الحق الیقین، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی ایک بھی چیز کو نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ وہ اسے یقینی واقفیت کرا دے گا اس قرآن پاک کے بارے میں، اور مومن نے دنیا میں ہی اس قرآن پاک کا یقین کر لیا تو یہ اس کو قیامت کے دن نفع بھی دے گا، فائدہ بھی دے گا، اور کافر قیامت کے دن اس قرآن پاک پر یقین کرے گا، اس وقت یہ قرآن اسے نفع نہ دے گا اور نہ ہی اس کا یہ یقین اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔